قرآن پاک اور احادیث کے مطابق ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اور بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، اولیاء کرام کی بات کی جائے، تاکہ اللہ کریم ہم پر رحمتیں برسائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمیں راستہ دکھائے اور ہم مسلمان بنتے نظر آئیں اور کامل مکمل مسلمان بن جائیں۔ اور یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ چھوٹا سا لفظوں سے، ہادی لفظوں سے سیکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائیاں کی، جنگیں کی، جسے ہم غزوات کہتے ہیں اور سرایا کہتے ہیں، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جس لڑائی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں کسی صحابی کو بھیجا، کوئی صحابی گئے، ان کو غزوے کا نام نہیں دیا بلکہ سریہ کہا گیا۔ فرق کیا ہوا؟ ایک ہوا غزوہ، ایک ہوا سریہ۔ غزوے میں حضور خود گئے اور سریہ میں اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا تاریخ کے حوالے سے ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد جس میں حضور خود گئے 27 ہے، 27، اور سرایا کی تعداد 47 ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی 25 یا 48 کہہ سکتا ہے اور کوئی 28 کہہ سکتا ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اتنا جو آتا ہے کہ 27 غزوات اور سرایا کی تعداد 47، بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 40، 50، 60، 70، 74، یعنی 74 لڑائیاں، اور یہ لڑائیاں جو ہیں مدینہ پاک میں ہوئیں 10 سال میں 74 لڑائیاں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہر تیسرے دن میں ایک لڑائی ہے، حضور کے ہر تیسرے دن میں ایک لڑائی ہے۔ یہ اتنا جنگ کو اہمیت حاصل ہے کہ غزوات اور سرایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے کیا کیا، اور کہا جائے تمام غزوات میں مجموعی طور پر کل 148 مسلمان شہید ہوئے، 148 مسلمان شہید ہوئے، اور 293 کفار ہلاک ہوئے، اور 60-70 قیدی بنائے گئے، 6070 60-70 قیدی بنائے گئے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہمیں تھوڑا سا ہنٹ مل جائے کہ غزوات اور سرایا اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سریہ سیف البحر، اس میں 30 سوار بھیجے، سردار تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر ابو جہل بن ہشام 300 لوگوں کے ساتھ موجود تھا، مگر لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پر ایک درمیان میں مسلمانوں کا بھی ایک ساتھی اور ان کا بھی لیا ملیا سے مجدی بن عمر الحنی، وہ بیچ میں پڑ گیا اور لڑائی نہیں ہونے دی۔ یار چھڈو پر آئیں یار، لڑائی نہیں ہونے دی۔ یہ سریہ تھا، غزوہ نہیں تھا، یہ نقل و حرکت۔ اب دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے کوئی گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، جاسوسی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لڑائیاں تھیں وہ ڈیفینسو نہیں تھی، ڈیفینس نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے۔ حضور کی حکمت عملی، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، کبھی دشمنوں سے پالا پڑے تو آپ نے حملہ کرنا، ڈیفینسو لڑائی کم لڑنی، اگریسو لڑائی ہونی چاہیے، اوفینسو لڑائی ہونی چاہیے۔ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا ڈیفینسو لڑائی لڑتے ہیں، اگریسو ہونی چاہیے، آگے بڑھ کے ان کو پہلے ہی پڑھ لیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے، سمجھ جائیں گے تو حملہ اپنے کرنا۔ وہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ذہن سے کسی کو کیسے پڑھ لیا اور کیسے اس پر حملہ کرنا، اس سے پہلے کہ دوسرے اٹیک کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے اہل تشیع حضرات ہیں وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہم پر اٹیک کرتے ہیں، ہم جواب ہی دیتے رہتے ہیں، علمی طور پر جواب ہی دیتے رہتے ہیں، نہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، ان سے پوچھو تم کون ہو، ہم نے پوچھنا تم کون ہو، ہمیں تو ساری دنیا جانتی کہ ہم کون ہیں، تم کون ہو۔ وہ سوال کر دیتے ہیں، ہم جواب دینے پر لگے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سوال کرے سب سے پہلے پوچھیں تم کون ہو، مسلمان ہو،
تمہاری تفسیر کون سی ہے، تمہاری احادیث کی کتب کون سی ہے، تم کن کو مستند مانتے ہو؟ اگر میں کوئی حوالہ دوں گا مان جاؤ گے کہ یا صرف پروپیگنڈا ہی کرنا ہے؟ باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے پہلے قرآن کی تفسیر مانگے کون سی ہے، لنک دو مجھے، احادیث کی کتب بتاؤ تمہاری کون سی ہیں، اہل سنت کی یہ ہیں، تمہاری کون سی ہیں۔ جب آپ اس سے بحث کرنے لگیں اس کا بایو ڈاٹا تو معلوم کریں، چاہے وہ کوئی لبرل ہو، کوئی سیکولر ہو، کوئی بھی ہو۔ کوئی ایک لبرل کہتا ہے یہ حدیث ہے دیکھو، تو آپ اس سے کہیں ہاں یہ تو حدیث ہو گئی، تم کون اور تمہارا عالم کون سا ہے اور تمہاری بک کون سی ہے، تاکہ میں پڑھ تو سکے تم کس قانون اور رسول پر۔ جب تک آپ اس کو یہ نہیں پوچھیں گے آپ اس سے بحث کیسے کریں؟ وہ تو آپ کو کھلایا جائے گا ادھر 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 ادھر، اور آپ بیوقوفوں کی طرح کھیلتے جائیں گے۔ بنیادی سوال تو کریں اس سے۔ میں نے یہ مطلب کہ فیس بک کی دنیا میں دیگر میں یہ ٹویٹر پر دیکھا ہے، ہم صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اگلا جو ہمیں سمجھا نہیں پا رہا کہ وہ پروپیگنڈا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ قادیانی ہے، وہ کون سے فرقے سے ہے، ایسے الٹے سیدھے سوال کر دیں گے۔ اگر کوئی کافر ہم سے سوال کرے تم کون سے مسلمان ہو، ان کو بات نکالے کافر کرے تم کون، پہلے تم اپنا بتاؤ۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ کل 47 سرایا اور تعداد غزوات کی 27 تھی، ہر تیسرے دن سرکار نے غزوہ کیا۔ اب یہ پہلی ہجری میں یہ بھیجا گیا سریہ سیف البحر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا سریہ رابغ شوال، ابوا اور حجوہ کے درمیان ایک میدان کا نام ہے رابغ۔ 60 صحابہ سردار عبداللہ بن الحارث آپ پہنچتے ہیں۔ سنیت المرہ اکرمہ بن ابو جہل کا لشکر یا مرکز بن حفظ موجود، مگر اس لشکر میں مقداد بن عمر، حلیب بن زہرہ اور عتبہ بن غزوان، حلیب بن نوفل جو دل سے مسلمان تھے لیکن ان کے ساتھ وہ موقع پا کر ہماری طرف آ گئے، ہم نے لڑائی نہیں کی ان کی وجہ سے لڑائی نہیں کی۔ یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں، کہیں پر اپنے دوست بھی ہوں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے۔ ہر دفعہ لڑائی نہیں کرنی ہوتی، غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی۔ یہ قانون آپ رشتہ داروں میں بھی نافذ کر سکتے ہیں، یہ قانون آپ آپس میں بھی نافذ کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی نافذ کر سکتے ہیں کہ دیکھنا پڑے آپ کے ساتھ کون ہے، اور جو دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے ذرا دھیان سے، اپنوں کو زخمی نہیں کرنا، اپنوں کو پیار سے سنبھال کر لے کر چلے جانا۔ اس لیے اس سے سریہ میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور سریہ آتا ہے سریہ حرار، یہ حجوہ کے نزدیک مقام کا نام ہے۔ یہ میں اس لیے مقام کا نام بتا رہا ہوں کہ ہر جو سریہ کیا گیا ہے اس کا نام رکھا کیوں گیا، پہچان کے لیے، جیسے نمازوں کے نام ہیں، جیسے اہل سنت نام رکھتے تھے کل چیلم تیجا دسم، میلاد نام، عرس نام ہے، یہ نام رکھے جاتے تھے اس عمل کے کہ یہ کیوں رکھا گیا اور اس کا مقاصد کیا ہے اور کس لیے ہے اور کہاں سے نکلے۔ یہ ہم نے ایک ٹوٹل ایک قانون بنایا ہوا تھا نام رکھنے کا۔ اور جو اہل حدیث سوال کیا کریں گے آپ اٹیک، حضور کے دور میں ایسا تھا؟ ارے اللہ کے بندے پہلے عمل تو پوچھ ہم سے کہ اس عمل کا نام رکھنا سنت ہے۔ حضور نے نمازوں کے نام رکھے، سریہ کے نام رکھے، تلواروں کے نام رکھے، برتنوں کے نام رکھے، جانوروں کے نام رکھے ہیں، سب کے نام رکھے ہیں۔ اس لیے اگر کسی قانون یا عمل کا نام رکھنا ہے وہ تو سنت ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ نام رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ تو بدعت کہہ رہے ہیں، پہلے نام تو دیکھو کہ ہم نے نام رکھا ہے، اس کے بعد اس میں عمل کیا ہے اور کہاں سے ہم نے اٹھایا، کس بیس پر اٹھایا اور قانون کیا بنایا، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ تم اگر کوئی قانون بناتے ہو تو اس کا بھی تو کوئی نام رکھو گے، نہیں رکھو۔ حضور نے یہ نام رکھے ہیں، ان کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ تو سریہ حرار میں کیا ہوتا ہے کہ 80 صحابہ سردار حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں شامل، حضرت سعد بن ابی وقاص، دشمن کا پتہ نہیں ملا کر کے سارا کچھ آ گئے اور حرارتا جا کر واپس آ گئے۔ اس لیے ابھی لڑائیاں نہیں ہو رہی، بس گیم چلتی پہ ملن والا آندھی کہ لا بلا ڈھونڈ لیا ہو، یہ کام چل رہا ہے۔ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا، سفر 1 ہجری میں حضور علیہ السلام گئے اور بنی زمرہ بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ سے، جن کا سردار مخشی بن انمو الزبیری سے معاہدہ کر کے آئے کہ یہ تو کافروں کے پیچھے تھے، لیکن آئے ہوں اسی آئے کام تک کر کے جائیے نا۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا، اگر ساڑی لڑائی کافرہ نہ ہوئی تو ہی نہیں پئے گا۔ وہاں پر معاہدہ کر کے آ گئے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام پر جائیں وہاں پر غور و فکر کر کے وہاں کے قبیلے سے ملنا ہے۔ تو میرا نبی تو ویسے سردار ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، تو وہ تو سردار بن کے کچھ نہ کچھ تو کام کر کے آئے گا نا سن سکھان واسطے۔ معاہدہ کر کے آئے کہ قریش کے قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے جی غزوہ بواد، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں خود حضور علیہ السلام نکلے اور رضوی کی طرف سے بواد میں ہو کر واپس تشریف لائے، بس صرف نقل اور دیکھا جا رہا، سرکار تشریف لے کے گئے۔ غزوہ صفوان یا بدر اولا ربیع الاول 2 ہجری، قرظ بن جابر الفخری نے مدینہ والوں کے مویشی لوٹ لی، حضور علیہ السلام نے بذات خاص ان کا تعاقب کیا، صفوان تک تشریف لے کے مگر وہ ہاتھ نہیں آئے، مویشی لوٹنے پر بھی پیچھے گئے، اس کا بھی نام کیا رکھا ہے؟ غزوہ، کیونکہ سرکار لڑائی کے لیے خود تشریف لے کے مویشی لوٹ کے لے گئے، نبی نے بھی نہیں چھڈیا، جانور کو لوٹنے لگے تو اس کو بھی پکڑ لیا کہ بھائی ہاں بھائی ساڈے جانور، ریاست کا ایک کتا بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ریاست کی ہے، ریاست کا کوئی مال لے کر جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ غزوہ ذی العشیرہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جنبو کے طرف ایک جگہ ہے، حضور علیہ السلام گئے، بنی مدلج جو کہ حلیب بن زمرہ سے امن کا معاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ ہم کہانیاں ترتیب دیتی ہیں جا رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تسی اے نہیں کرنا، تسی اے نہیں کرنا، تسی اے نہیں کرنا، تسی رشیا تو تیل نہیں لے سکتے، تسی ایران تو نہیں لے سکتے، تسی انج نہیں کر سکتے، پابندیاں لائیاں جاندیاں، تسی ساڈے نال ہی کام کرنا تو پھر اے کرنا پے گا، بجلی لانی تو سولر نہیں بنانا، سولر بنانا تو اے نہیں کرنا، یہ ہم سے سارے معاہدے کیے جاتے ہیں ہمیں پھنسانے کے لیے۔ سریہ نہلا رجب 2 ہجری، نہل مکہ و طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، سردار حضرت عبداللہ بن جہش کو صحابہ کے ساتھ صرف جاسوسی کے لیے بھیجا، ذرا دھیان رکھ کیا ہو کی رہا ہے، مگر نہلا میں مشرکین مکہ کا مال تجارت کا ایک قافلہ ملا جس پر حضرت عبداللہ بن جہش نے حملہ کیا، واقد بن عبداللہ کے تیر سے عمر بن الحدری مارا گیا اور عثمان بن عبداللہ حکیم بن کیسان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ جب عبداللہ بن جہش لوٹ کا مال اور قیدیوں کو لے کر مدینے میں آئے تو حضور ناراض ہوئے اور حضور نے عمر بن الحدرمی کے خون بہا ادا کیا اور قیدیوں کو چھوڑ دی کہ تینوں کس کام کا لیا سی؟ جاسوسی واسطے، اور تم مار کے آ گئے، تو اس لیے ہم اس کا خون بہا دیں گے۔ لیڈر پیچھے نہیں ہٹتا، ساتھیوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا، وہ کہتا ہے میں انہوں نے پیچھے کروں، اگر انہوں نے غلطی کی ہے میری غلطی، اسے میں بھگت لوں گا۔ غزوہ بدر، یہ تو سب کو معلوم ہے، 2 ہجری 17 رمضان مبارک کہ غزوہ بدر میں ہوتا کیا ہے، قافلہ آ رہا ہوتا ہے ابو سفیان کا اور مسلمان 313 نکلتے ہیں، کچھ بھی نال لے کے نہیں نکلے کہ صرف قافلے نو دیکھنا ہے، لٹنا ہے، اتنے کہڑے بندے نے، تو 313 نکلے، حالانکہ ہر ایک کے پاس تلواریں ہونی چاہیے تھیں، گھوڑے اونٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ایسے نکلے تھے کہ چلاؤ ذرا دیکھیے تو صحیح ہوتا کی پہ، وہاں پر گئے تو اللہ کریم نے امتحان پا چھڑیا، انہوں نے کہا پیسہ چاہیے تھا کہ بندے چاہیے تھے، حضور سے پوچھا گیا، حضور نے مشورہ کیا، کئی صحابہ کہنے سرکار اسی تو ویسے ہی آئے ہیں، اچھا مجھے 313 اٹھ کے آ گئے ہیں، ساڈے کول اینیاں تلواریں، وہ تو لکھا کرتے نا 3 تلواریں 7 تلواریں 2 گھوڑے 4 اونٹ مختلف قسم کے، وہ اس لیے تھے کہ ہم لڑنے گئے ہی نہیں تھے، ہم تو صرف قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے تاکہ دوسروں کو جو کمک جا رہی ہے، مال بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بم بنا رہے ہیں، ذرا ہم اس کو ذرا ختم کریں تھوڑا سا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا جو اس وقت تھے مشرکین مکہ میں سے تھے، انہوں نے رخ بدل لیا اور ایک بندے کو بھیج دیا، بھاجی اتنے تو اینج ہون لگا جے تہاڈا مال لٹیا جان لگا جے، اور کہتے ہیں اس مال میں جو بوریاں بنانے والی عورتیں تھیں نا ان کے بھی پیسے لگے ہوئے تھے، ساروں نے ایک ایک پائی ڈالی ہوئی تھی اور وہ قافلہ آ رہا تھا، قافلہ تو نکل گیا، اب کیا کہتے ہیں ابو جہل نکل پڑا کہ بھئی ہم نے کرنا، راستے پتہ چل گیا کہ لڑائی جو ہے نا نہ کرنا کیونکہ قافلہ پہنچ گیا، انہوں نے کہا یار اسی انے بڑے 1000 بندیاں 313 کر کے لین گے، میں نہیں واپس جانا، کئی نے کیا دیکھ لے یار تیری مہربانی، انہوں نے کہا نہیں میں جانا ہی نہیں۔ امیہ بن حلف کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کو تو دھمکی مل گئی اتنا تینوں مار دینا پڑ گیا، تو وہ کہتے تھے سرکار نے میرے کو تھک بھی دیتا نا تو مر جانا، مجھے اتنا پتا ہے وہ بندہ سچا ہے۔ حضور علیہ السلام جب وہ بدر کا لگ گیا نا میدان تو اللہ کریم نے ارشاد میں ہاں بھائی میں وہ کی کرنا ہی بندے کہ پیسہ، صحابہ نے کیا بھی سرکار نے ہاں میرا ارادہ تو پھر لڑن دا جائے، وہ 313 نہیں کم پاتا، وڈے وڈے سردار ہی مکا چھڑے، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو اتنا وڈا کام لینا سی تو انہوں دے وقت ضائع کرتے رہنا سی، جنہوں کو کام لینا پہنتا نا انہوں کا غیر ضروری وقت نہیں ضائع کیا جاتا، انہوں کو کام امپورٹنٹ دیتے جاتے، غیر ضروری کام اتنے ہی ہوتا ہے جیسے بڑھیاں بیٹھیاں کام کوئی نہیں ایویں گلیں ہی کری جانیاں، یا بندے بیٹھے تھڑے تو تمہیں دسے نا کوئی کام نہیں ہے، ویلے گلیں ہی کری جاتے ہیں، گلوں کا مقصد کوئی پتہ نہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں کوئی معلوم نہیں، اس لیے جو بھی امپورٹنٹ کام ہے اس کی میٹنگ رکھ لیں کہ ہاں بھائی کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں مسلمان کی تعداد 313 اور مشرکین تقریباً 1000،
14 صحابہ شہید ہوئے، 70 مشرکین مکہ ہلاک اور 70 قیدی بنے۔ اس کے بعد سریہ عمیر بن عدی الحتمی، رمضان 2 ہجری، حضرت عمیر بن عدی حتمی نے اپنے رشتے کی بہن شاعرہ اسما بنت مروان حتمیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھنے پر مار دیا، کیونکہ وہ سرکار کی توہین کرتی تھی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے خود کہ سرکار کی شان میں گستاخی کرتی ہے مار دیا۔ دوسرا بھی ایسے ہی تھا، بنو قریظہ میں بنو عامر بن عوف کا ایک یہودی ابو افق کو سالم بن عمیر نے نبی کریم کے خلاف اشعار پڑھنے پر مارا۔ 10 اور 11 کو سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو مارنے کا حکم نبی کریم علیہ السلام، یار انہوں نے مارو، ایک جگہ تے نہیں، ایک جگہ مار دیو پھڑ کے میرے خلاف بول دیں۔ کئی جگہ تے سرکار نے خود بندے کھل کے مروایا کہ اے بندے نو مار دو۔ ان میں ایک بندے کا نام کیا تھا، وہ جس کا ہم نے دیکھا تھا باغ کلا، اشرف، کعب بن اشرف، کیا نام تھا، کعب بن اشرف یہودی، اس کو بھی مارا تھا جا کر۔ اچھا جی، سریہ بنی قینقاع، پتہ نہیں لگتا ہے قینقاع بنی قینقاع مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کا ایک قبیلہ جس سے معاہدہ تھا، مگر بدر کی لڑائی کے دوران معاہدہ توڑ ڈالا۔ ان میں سے ایک مسلمان عورت کو ایک یہودی نے ننگا کیا، جس پر ننگا کرنے والی عورت کو مار ڈالا، جس نے ننگا کی عورت کو اس کو مار ڈالا، یہودیوں نے مسلمان کو مار ڈالا۔ جب حضور علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو بنی قینقاع کے محلے کا محاصرہ کر کے فرمایا تم اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بدر والوں کا ہوا۔ اس پر انہوں نے سخت کامی سے جواب دیا، مگر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابی نے درمیان میں پڑا، لیکن سرکار نے ارشاد میں تسی ہوں نتھے نہیں رہو، اتھوں نکل جاؤ، اور یہودیوں کو جائیدادیں اور ہتھیار لے گئے اور وہ خیبر جا کر آباد ہوئے۔ یہ پہلی دفعہ سرکار نے ان کو یہاں سے نکال دیا تھا، بدر کر دیا، انہوں بڑے غصہ سے ایتھوں پہلے نکل کے بدر خیبر جا کے داخل ہوئے، پھر سرکار نے تو خیبر تے حملہ کیتا، بنو نذیر تے حملہ کیتا، پھر حضرت عمر فاروق نے دور تو خیبر تو بھی کٹ دیتا گیا سے کہ نکلو اتھوں، تسی ساڈے علاقے نہیں جانا۔ غزوہ سویق ذی الحج 2 ہجری، سویق ستو کو کہتے ہیں، اور ستو لے کے نال آئے سن تے جدو مشرکین کے ابو سفیان دفتن 200 سوار لے کر رات کو خفیہ مدینہ آ کر قبیلہ بنی نذیر کے یہودی اسلام بن مشک سے ملا، یعنی جاسوسی کی، پھر مشکن نے مکہ کی ایک جماعت مدینہ کے محلہ عریض کے باغوں کو جلا کر 2 بندوں کو مار کر بھاگے، جس پر حضور نے کچھ آدمیوں کو لے کر ان کا تعاقب کیا اور کرکت القدر تک تشریف لے گئے، مگر کوئی ہاتھ نہیں آیا اور رستے سے ستو چھٹتے چلے گئے۔ باہر ذرا سڑا ہولا ہوئے تن دوڑ لا دیا، ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، ستو چھٹتے چلے گئے، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا غزوہ کرکت القدر، یعنی یا غزوہ بنی سلیم، محرم 3 ہجری۔ یہ ایک کرکت القدر ایک چشمے کا نام ہے جو جہاں یہود بنی سلیم رہتے تھے۔ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرکت القدر تک تشریف لے گئے اور 3 دن وہاں قیام کیا، مگر کسی سے مقابلہ یہ لڑائی نہیں ہوئی۔ میرے سنانے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ یا سریہ کر رہے ہیں، ان کے مقاصد تھے خبر گیری کرنی۔ حاکم جاگتا ہوگا تو عوام آرام سے سوئے گی، حاکم جاگ رہا ہوگا تو ان کے معاشی مسائل حل ہوں گے، ورنہ ان لوگوں نے بلاک کر دیا ہوتا حضور کو کہ حضور کو کام نہیں کرن دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ساتھ رہنے والے ہیں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، ان کی پلاننگ یہ تھی۔ اور حضور اب جتنی چالیں چل رہے تھے نا بندوں کے ساتھ مل کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں نے مدینہ کی اسٹیٹ کو بچانا، کیونکہ اب مدینہ کے سربراہ خود حضور نے، انہوں نے اپنے طور پر ہی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی کہ اب چھوڑنا کسی کو نہیں۔ چاہے عبداللہ بن ابی بھی درمیان میں آ رہا ہے، یہودی بھی نکلتے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ دور ہیں، جو مدینے میں ساتھ رہنے والے ڈاکو چور بھی تھے وہ بھی ان کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن سرکار اکیلے، اور بندے کا اکیلا بھی ہو وہ ہر حملہ روک سکتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے۔ جماعت کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کلا بندہ کھلوئے یار میں نہیں مننا، میں نے یہ کرنا ہے۔ اگر اکیلا بندہ بھی کھڑا ہو جائے دوسرے لاکھ کہیں، میں نے کہا میں کرنا ہی ایسا ہے، کیونکہ مجھے جو معلوم ہو گیا تمہیں نہیں معلوم، میں نے وہی چال چلنی ہے جو قانون اور رسول کے مطابق ہوگی۔ سریہ عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن انیس نے سنا کہ سفیان بن حالث حضلی اربا وادی عرفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے بندے اکٹھے کرا، تو انہوں نے وہاں جا کر اس کو مار ڈالا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے جا کے آپ ہی یہ کام ڈال دیا۔ سریہ ابی سلمہ، محرم 3 ہجری، قید پانی کے چشمے والی جگہ ہے جہاں قطن پہاڑ ہے۔ حضرات طلحہ اور سلمہ پسران خویلد کی تلاش میں نکلے اور قطن پہاڑ تک تلاش کی، مگر اس میں کوئی نہ ملا اور نہ کسی سے کچھ لڑائی ہو، صرف ہم واپس آ گئے۔ سریہ الرجی،
سفر 3 ہجری، حجاز کے کنارے قوم حزیل کے پاس اجی ایک چشمے کا نام ہے، چند لوگ قوم عدل اور قوم فاضی کے حضور کے پاس آئے، کہا ہم لوگوں میں اسلام پھیل گیا، آپ کچھ لوگ مذہب کے مسائل سکھانے کے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے 6 آدمی ساتھ کر دیے، جن میں کچھ مارے گئے اور کچھ کو کریش کے حوالے کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ساڈے بھی پھڑے گئے، انہوں نے پھاڑ کے انہوں نے مار بھی دیتے تھے، قریش تھے۔ جب بھی کبھی کوئی آپ سے مدد مانگے دھیان سے، وہ ڈاکو چور بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہر ایک کی مدد نہیں کرنی۔ حضور نے 6 بندے کہتے 6 ہی غائب کر چھوڑے، 6 ہی بندے مار ڈالے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کام کریں، ادروائز کام نہیں کرنا۔ اسی سمجھتے پہ کیسے ایسے بننا ہی نہیں، ساڑھے نال کنے چلنا ہے، وقت کا کیا پتہ لگتا ہے کون کیا بن جائے۔ کم از کم لکھنے کے لیے تو کچھ ہو سکتا ہے، مٹیریل تیار کر سکتے ہیں، دماغ میں تو کچھ آ سکتا ہے۔ میں نے جو بچپن میں کہانیاں پڑھی تھی نا اور پڑھتا رہتا تھا، جب میں بڑا ہوا تو اس کے سارے ریفرنس تلاش کر لیے تو یہ کہاں سے، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے۔ اب ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میں حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو ہمیں کہا جاتا کہ پہلی ذی الحج سے آپ نے ناخن بال وغیرہ نہیں کٹانے، اور یہاں پر ہے حج سے پہلے جو ہے نا ناخن اور بال کٹوا لیں۔ اب آپ کا کیا مشورہ کیا ہے؟ میں نے نہیں کٹوائے، اب کٹواؤں کہ نہ کٹواؤں؟ تو میں نے یہاں پر پوچھا، مجھے صحیح مسئلہ پتہ نہیں چلتا، حالانکہ اتنا آسان مسئلہ ہے۔ پہلے ذی الحج سے لے کر قربانی تک بال نہ کٹوانا مستحب عمل ہے، فرض واجب تو نہیں۔ حاجی کے لیے بھی مستحب ہے، یہاں پر اس کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر وہ ثواب لینا چاہے قربانی کا پھر وہ بھی یہی کام کرے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات کہ تمہارا جو ہے پہلی سے لے کر قربانی تک تم نے قربانی شکرانے والی کرنی ہے، دوسری نہیں کرنی جیسے ہم نے کرنی ہوتی ہے نا مال، کیونکہ تم مسافر ہو۔ یہ یاد رکھیے قانون کے مطابق جب ہم لوگ مکے سے منا جائیں گے ہم مسافر ہو جائیں گے، اہل سنت کے نزدیک مکے سے منا جائیں گے تو مسافر ہو جائیں گے، اس لیے وہاں پر ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت والی نماز قصر پڑھیں گے۔ نمبر 2، مسافر پر قربانی نہیں لگتی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں کہ قربانی تمہارے اوپر وہ نہیں لگتی، حج کی لگے گی، شکرانے کی، اس لیے پہلی بات تم نہ رکھو یہ بات، تو کوئی بات نہیں، حج سے 8 ہجری سے پہلے جو ہے کر لو، 8 ذی الحج سے پہلے۔ دوسرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے ثواب بھی لینا ہے تو نہ بال کٹواؤ، 8 ہجری کو 10 کو کروا لینا، نہ کوئی فرق پہنتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آسان سے حل ہے، استحبابی عمل ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن 8 کے بعد تم نہیں کروا سکتے جب تم نے احرام باندھ لیا۔ اب ناخن، بال، میل کچیل، خوشبو، یہ سب بین۔ سریہ بئر معونہ، سفر 3 ہجری، بنی عامر اور حرہ بن سلیم کے بئر معونہ ایک کنواں ہے۔ ابو برہ بن عامر بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے لوگ مانگے تو حضور نے فرمایا کہ اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار، میری حفاظت سے ہوئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قاری اشخاص اس کے ساتھ کر دیے۔ بئر معونہ یہ لوگ ٹھہرے اور حرام بن ملحان کے ہاتھ حضور علیہ السلام کا ہاتھ جو عامر بن وفیل نجد والے کے نام کو بھیجا تھا، اس نے عامر کو قتل کر ڈالا، بہت بڑی جماعت سے بئر معونہ پر چڑھ آیا اور سب مسلمان کو گھیر کر مار ڈالا، صرف ایک شخص مردوں میں پڑا ہوا بچ گیا۔ یہ بھی 40 یا 70 اشخاص جو تھے شہید ہو، جس پر حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کا ستیہ ناس کر دے، ان پر لعنت کر، یہ سرکار نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس طرح کرنا، ہم جسے چاہیں جس طرح چاہیں کریں، یہ ہمارے حکم سے، تمہارا کام کسی پر لعنت ملامت کرنا نہیں۔ وہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا سرکار نے کہیں لعنت ملامت نہیں کی تھی، یہ یاد رکھیے سرکار نے بددعائیں کی ہیں، لیکن جب روک دیا گیا لیسا لک من الامر من شیء، ایسے ہی نا، جب یہ قرآن کی آیت اتری نا تو کہا تیرا کوئی کام نہیں رہا محبوب، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ڈے حکم نہ لے، تو پھر سرکار نے یہ بددعائیں کرنی بند کر دی۔ ٹھیک ہے، آج اتنے کافی۔ یہ سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی غزوات اور سریہ کی بات ہوگی تو سمجھنا ہے غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا دماغ بڑا ٹھیک ہے، بات کو پک کر لیتا ہے۔
تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اتنی بھی ڈیفینیشن جو ہے ہمارے عمل کی کون سی بنتی ہے اور حضور نے کیا کیا کیا. اور جتنے بھی میں نے بتائے ہیں کہ اتنے غزوات اور اتنے سریہ حضور نے کیے، مقصد کیا تھا؟ اسٹیٹ کو بچانا. دیکھو تبوک کے مقام پر سرکار کیوں تشریف لے گئے؟ اس لیے کہ رومیوں کا آنے کا اعلان ہو گیا کہ وہ آنے لگے، اور انہوں نے کہا تسی تو بعد چو آؤ گے، میں آپ ہی آ جانا. آپ خود وہاں پر تشریف لے گئے، حالانکہ دور کا تھا، کہا بندے بھی اور چندے بھی لاؤ. پہنچ گئے وہاں پر، لیکن وہ نہیں پہنچے، وہ غائب ہو گئے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس سے پہلے کہ کوئی حملہ کرے آپ خود حملہ کر دیتے. یہ بات یہودیوں میں پائی جاتی. یہودی کریں گے 10 کے مارن گیا جی تڑا بندہ مار دینا جی، انہیں دن ہی تڑا بندہ مار دے گا. وہ آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، ایسے پیچھے رہنے ہیں. مسلمان کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا ہونا چاہیے، ڈرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرے، ڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں نا زندگی عزیز ہو جائے. جب زندگی عزیز ہو جاتی پھر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جب بچوں کی محبت دل میں آ جائے پھر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جس وقت بندہ جو ہے نا ان چیزوں سے نکل جائے پھر وہ ڈر نہیں پیدا ہوتا. کہتا مجاہد کو نہ موت کا ڈر ہوتا ہے نہ گھر کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ نڈر ہو کر کام کرتا ہے. اگر وہ گھر کی فکر میں ہو اور اپنی زندگی پرواہ کرتا ہو، مجاہد نہیں ہو سکتا. مجاہد کون ہوگا؟ جو گھر سے اور زندگی سے بے فکر ہو کر لڑے گا. اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کی تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے مجاہد ہی بن کر دکھانا اور آگے بڑھ کر اگریسو اوفینسو لڑائی، ڈیفینسو نہیں ہم نے کام کرنا، آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پیچھے بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے بچائے، تمام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.